السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلام میں دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے کے اندر بھی کچھ تاریخی واقعات پیش آئے ہیں جس کو انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور تاریخ جس کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ہے۔ حضرات سامعین، پوری اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیائے رنگ و بوم آنکھیں کھولی، اس وقت پوری دنیا تاریکی و ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت و لا علمی کا دورہ تھا اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب اس دنیا کے اندر نور و ہدایت کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوگا اور اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ مگر ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ہستی کا وجود ہوا، ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم رکابی حاصل تھی۔ ایک ایسی شخصیت نے آنکھیں کھولی جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی، اور ایک ایسی ذات کا وجود ہوا جن کا فیض بے قرار انسان و جنات سے تجاوز کر کے، انسان و جنات سے پار کر کے حیوان و نباتات اور درخت و جمادات سب کو عام تھا۔ چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کافر ہوئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا اور رشد و ہدایت کا نیا دریا رواں ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا حسین گہوارہ بن گیا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پر چھا گئے۔ حضرات ناظرین، اصل مقصد جو بیان کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو بیان کرنا ہے کہ آپ کی ولادت کس سال میں، کس مہینے میں، کس دن میں اور کس تاریخ میں ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں سال کے بارے میں تمام علماء کا تو اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت عام الفیل یعنی واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد ہوئی تھی۔ مہینہ کے بارے میں علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے، 6 قول اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ آپ کی ولادت محرم الحرام میں ہوئی، بعض نے کہا سفر میں، بعض نے کہا ربیع الاول میں، بعض نے کہا ربیع الاخر میں، بعض نے کہا رجب میں اور بعض نے کہا رمضان المبارک میں۔ لیکن علامہ ابن کثیر اور ابن الجوزی نے البدایہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 کے اندر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور باقی جو اقوال ہیں آپ کی ولادت کے سلسلے میں علماء تاریخ و سیر نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ بات متعین ہو گئی کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہو گئی۔ اب بات آتی ہے یوم آفرینش کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی تھی۔ تو اس سلسلے کے اندر تاریخ میں 2 قول پائے جاتے ہیں، نمبر 1 پیر کے دن کا، نمبر 2 جمعہ کے دن کا۔ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں، کیا رائے فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، پیر کے دن میری بعثت ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن کا نزول ہوا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم آفرینش یعنی پیدائش کا دن پیر کا دن ہے۔ اب آخری بات رہ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ جب جلوہ افروز ہوئے تھے تو وہ ربیع الاول کے مہینے کی کون سی تاریخ تھی، اس بارے میں علماء کا شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور بہت سے اقوال اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تاریخ و سیر کی کتابوں کے اندر 9 اقوال پائے جاتے ہیں۔
نمبر ایک یہ کہ آپ کی ولادت تاریخ 10 محرم الحرام ہے۔ نمبر دو یہ کہ آپ کی ولادت تاریخ 2 ربیع الاول ہے۔ نمبر 3 آپ کی ولادت تاریخ 8 ربیع الاول۔ نمبر 4 9 ربیع الاول۔ نمبر 5 10 ربیع الاول۔ نمبر 6 12 ربیع الاول۔ نمبر 7 17 ربیع الاول۔ نمبر 8 18 ربیع الاول۔ نمبر 9 22 ربیع الاول۔ مگر ان تمام اقوال میں سے 3 قولوں کو چھوڑ کر 8 9 اور 12 ان 3 قول کو چھوڑ کر کے باقی اقوال کو علماء سیر و تاریخ نے ضعیف اور غریب کہا ہے، لہذا ہم ان قول کے بارے میں، ان اقوال کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب رہ جاتی ہے ان 3 اقوال میں سے کون سا قول صحیح ہے، یعنی کون سی تاریخ صحیح ہے، 8 والی تاریخ صحیح ہے یا 9 والی تاریخ صحیح ہے یا 12 والی تاریخ صحیح ہے۔ تو حضرات ناظرین، اس سلسلے میں جب ہم دیگر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش عام الفیل کے 50 روز یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول یوم دوشنبہ ماہ اپریل سن عیسوی 570 میں صبح صادق کے بعد حضرت مکہ المکرمہ میں ابو طالب کے گھر پر ہوئی تھی۔ مگر آپ کی ولادت کے تاریخ کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جمہور علماء محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ بات سامنے آ گئی کہ آپ کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے، مگر جو لوگ 12 ربیع الاول کو ولادت منا رہے ہیں اور جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں تو وہ ایک مشہور قول کو مانتے ہیں، مگر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز مشہور ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ بہرکیف حضرات ناظرین، چاہے ولادت تاریخ 8 ربیع الاول ہو یا 9 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب میں جشن عید میلاد النبی منانے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جشن عید میلاد النبی کا قرآن اور حدیث کے اندر کہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ کیا جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر کوئی وعید اور کوئی سزا متعین کی گئی ہے یا ان کے اوپر کوئی لعن طعن کیا گیا ہے؟ اگر نہیں تو خدا را جو لوگ جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ جشن عید میلاد النبی ہم نے تاریخی کتابیں پڑھی ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں، ترجمہ کلام پاک اور تفسیر بھی ہم نے کی ہے، مگر کہیں پر بھی ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابہ نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے اور بزرگان دین نے جشن عید میلاد النبی کبھی منایا ہو۔ جی ہاں، اور اس بات کو یاد رکھنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے جشن عید میلاد النبی کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے جشن عید میلاد النبی منایا ہے کہ نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور سوال کریں گے کہ آپ نے سنت نبی پر عمل کیا کہ نہیں، آپ نے نماز قائم کی کہ نہیں، آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں، آپ نے زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں۔ میں ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کے رہبر اور پیشوا کہلاتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو جشن عید میلاد النبی کے اوپر ابھارتے ہیں، ان کو جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے تیار کرتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی کے نام پر خرافات اور بدعات پھیلاتے ہیں، مسجدوں میں، مزاروں میں اور خانقاہوں میں ڈھول تاشے اور ناچ گانے کرواتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں خدا را عوام کو گمراہ مت کرو، عوام کو صحیح راستہ دکھاؤ، قرآن اور حدیث ان کے سامنے پیش کرو، ان کو نماز سکھاؤ، ان کے روزے سکھاؤ، ان کو زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کے مناقب، روزے کے فضائل، روزے کے مناقب، عبادت کے فضائل اور عبادت کے طریقے سکھاؤ۔ خدا را قوم کو گمراہ مت کرو، نفرت مت پھیلاؤ۔ آج مسلمان اس لیے دو چار ہو رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو برا سمجھتے ہیں، جشن عید میلاد النبی منانے والے جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو برا کہتے ہیں۔ یہ خدا را صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے تو اس علم کا آپ غلط فائدہ مت اٹھائیں، علم کو غلط استعمال مت کریں۔ اور جو لوگ
अंधाधुन होकर के इन दीन के ठेकेदारों की इत्तिबा करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, उनके पास भी अक्ल है, दिमाग है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज के दौर में इल्म हासिल करने के लिए, मालूमात के लिए बहुत सारे जराए और असबाब मुतय्यन किए हैं। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट और दरखास्त करूंगा कि खुदारा आप बगैर किसी तहकीक के, आप बगैर किसी मालूमात के, बगैर किसी जानकारी के आप किसी भी पेशवा और रहबर की बात पर इत्तिबा मत कीजिए, उनकी बात को फॉलो मत कीजिए, उनको ऐसे मत मानिए। कोई भी अगर आपको किसी चीज का हुक्म दे रहा है तो आप उसकी तहकीक कीजिए, किताबों के हवाले से, जिनसे भी आप मालूम करना चाह रहे हैं उनकी किताबों से या जो उलमा मौजूद है उनकी रात से डायरेक्टली आप उनसे मालूम करना चाहते हैं तो आप मालूम करें, उसके बाद फिर अमल करें। खुदारा आपस में नफरत न फैलाएं और इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर बिदआत का वजूद पैदा मत करें, बिदआत को वजूद जन्म मत दें और बिदआत को, खुराफात को आम न करें। इस चीज से बचें। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे और इन बातों को दूसरों तक शेयर करेंगे, फैलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन के अंदर बिदआत और खुराफात पैदा करने से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही तरीका दिखाए, इस्लाम और शरीयत पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।